مولانا طارق جمیل کا بیان، جس پہ آج ہم سنیں گے اپنی زبان پر کیسے قابو رکھیں۔ لا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو تانے نہ دو، ولا تنابزوا بالالقاب، برے نام سے نہ پکارو۔ آپ نے فرمایا بیوی کو لقمہ کھلانا صدقے کا ثواب، روز مفت کا ثواب لو، 2-3 لقمے بیگم کو کھلا دو، بیگم خامن کو کھلا دے، صدقے کا ثواب۔ تلاش کرنا سیکھو، ایک ابھر پڑے تو دوسرا چپ ہو جائے، دوسرا ابھرے تو پہلا چپ ہو جائے، یہ طلاقیں ختم ہو جائیں گی، یہ لڑائیاں ختم۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ آج کے ہماری نیو ویڈیو میں آپ لوگ کا بہت سا ویلکم۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو لوگ چینل پر نئے ہیں، جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل پر نیو کو دبا کے آل پہ کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، پیار سے کمنٹ کر کے اپنے رہتے ہیں آپ لوگ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے۔ ریگولر بیس پر ہم کوئی نہ کوئی بیان سنتے ہیں، کوئی نہ کوئی سیریز دیکھتے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی اسٹوری سنتے ہیں۔ میرے موسٹلی ویڈیوز پہ کمنٹس بھی آتے ہیں، تو میں کمنٹس کو فالو کرتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ سنتی ہوں۔ لاسٹ میری ویڈیو پہ ایک کمنٹ آیا تھا جس کے اکارڈنگ میں ویڈیو بنانا چاہتی ہوں، لیکن بنا نہیں پا رہی کیونکہ کچھ ایشوز آ رہے ہیں۔ میں قرآن کی ویڈیو پہ انہوں نے کہا تھا قرآن کی ویڈیو پہ آپ جو سے ہے نا ویڈیو بنایا کریں۔ سو قرآن کی ویڈیو پہ ہم جو سے ہے اردو ٹرانسلیشن پہ ہم اس پہ ویڈیو تو بنا لیں، لیکن ویڈیو بلاک ہو جاتی ہے، کاپی رائٹ آ جاتا ہے۔ سو میں ڈھونڈ رہی ہوں کوئی ایسا کنٹینٹ مل جائے جس میں کاپی رائٹ نہ آئے۔ سو پوری کوشش ہے جلدی لے کے آؤں گی۔ اس کے علاوہ آج ہم سننے والے ہیں مولانا طارق جمیل کا بیان، جس پہ آج ہم سنیں گے اپنی زبان پر کیسے قابو رکھیں۔ اپنے وہ الفاظ کا چناؤ کریں جو کسی کی دل آزاری مت کرے۔ اگر ہمارے الفاظ سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو ہمیں وہاں خاموش ہو جانا چاہیے۔ سو کرنے لگے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ۔ آپ لوگ کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب، اور ایک ہی بات کہتی ہوں جتنا ہو سکے اپنے رب کی ذات کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی دی ہوئی نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے رب نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں اور ہمیں چاہیے ہم اس کا ہر لمحہ ہر سانس کے ساتھ اس کا شکر ادا کریں اور اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے ہمارا کون سا الفاظ کسی کی دل آزاری کر جاتے ہیں یا پھر کون سے ورڈز کسی کو برے لگتے ہیں، یا ہم تو سے بول چلے تھے لیکن سامنے والے کو برے لگتے ہیں۔ تو چاہیے ہمیں اپنے اللہ سے جتنی ہو سکے توبہ کرنی چاہیے اپنے گناہوں کی۔ ہم جھوٹ بول دیتے، غیبت کر لیتے، چغلی کرتے، ان سب گناہوں کی ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ سو کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو سٹارٹ۔ لا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو تانے نہ دو، ولا تنابزوا بالالقاب، برے نام سے نہ پکارو۔ آپ نے فرمایا بیوی کو لقمہ کھلانا صدقے کا ثواب، روز مفت کا ثواب لو، 2-3 لقمے بیگم کو کھلا دو، بیگم خامن کو کھلا دے، صدقے کا ثواب۔ تلاش کرنا سیکھو، ایک ابھر پڑے تو دوسرا چپ ہو جائے، دوسرا ابھرے تو پہلا چپ ہو جائے، یہ طلاقیں ختم ہو جائیں گی، یہ لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ زبان کو سینا سیکھو، چپ کرنا سیکھو، بیٹیوں کو سکھاؤ۔ ہمارا سسرالی معاشرہ، چاہے آپ لوگ انڈیا پاکستان سے یہاں بھی آ گئے ہیں، سسرالی معاشرہ ہندوانہ ہے، اس میں اسلامی تہذیب کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، یہ جو میرے صحابہ ہیں مدینے والے، یہ بہت عالیشان لوگ ہیں۔ کس بات پہ؟ جہاد، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں۔ کہ جب یہ کسی کی بیٹی کو لے کر آتے ہیں نا بہو بنا کے، تو اس بچی کو سسرال میں پتہ نہیں لگنے دیتے کہ ماں باپ کے گھر ہے یا سسرال کے گھر۔ بے شک۔ اگر آپ گھروں میں محبت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تانا دینا چھوڑ دیں۔ لا تلمزوا انفسکم، میرے رب کہہ رہا ہے، لا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو تانے نہ دو، ولا تنابزوا بالالقاب، برے نام سے نہ پکارو۔ یہ تو بڑی موٹی ہے، یہ تو بڑی چھوٹی ہے، اس کا تو ناک ہی سیدھا کوئی نہیں، اگر وہ کہ تو ہی کالا ٹٹ حبشی ہیں تو لڑائی تو ہو جائے گی۔ میرے نبی نے ہمیں زندگی اس طرح سکھائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چھوٹی تھی، آپ ان کے لیے آٹا گوندتے تھے۔ کیا تو آپ کی شان سناؤں قرآن سے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔
اتنی بڑی شان والا آٹا گوندھ رہا ہے, جھاڑو دے رہے ہیں. 9 بیویاں زندہ تھیں, اپنے کپڑے خود دھوتے تھے, پھٹ جاتا خود سیتے تھے, جوتا پھٹ جاتا خود بیٹھ کے سیتے تھے. سبحان اللہ. آپ اپنا جوتا سی رہے تھے اور حضرت عائشہ چرخہ چلا رہی تھی. اب چرخہ, آپ کو کیا پتا چرخہ کیا ہوتا ہے؟ کسی عورت کو پتا ہے؟ اوہ بڑے ہاتھ شاید, شاباش. تو ہمارے بچپن میں وہ ہماری ماں نوکرانیوں کو ایسے لائن میں بٹھایا ہوتا تھا اور وہ چرخے کاٹ رہی ہوتی تھی, پھر اس سے وہ کپڑا بناتے تھے ہمارے چولہے. تو آپ چرخہ کاٹ رہی تھی اور اللہ کے نبی جوتا اپنا سی رہے تھے. عائشہ میرا جوتا بھی سی دو, نہیں خود سی رہے تھے. تو آپ کے ماتھے پر پسینہ آ گیا, پسینے میں سے نور نکل رہا, اور چونکہ جب روشنی پانی سے گزرتی ہے تو 7 رنگوں میں تقسیم ہو جاتی ہے, تو وہ رنگین شعائیں نکل رہی تھیں. تو حضرت عائشہ کا ہاتھ وہیں رہ گیا اور ایسے دیکھ رہی. تو تھوڑی دیر بعد اللہ کے نبی نے محسوس کیا کہ عائشہ کا چرخہ نہیں چل رہا. تو آپ نے آنکھ اٹھا کے دیکھا, عائشہ خیریت, چرخہ بند کر دیا. تو انہوں نے فی البدی شعر پڑھا, وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ حَلِلَتْ كَمَا تَحِلُّ الْبَدْرُ الْجَلِيُّ. میں جب آپ کے ماتھا انور کو میں نے دیکھا تو مجھے لگا جیسے 14ویں کے چاند سے روشنی نکل رہی ہے. تو آپ نے کہا عائشہ تو نے مجھے خوش کر دیا. تو آپ اپنا سامنے بیٹھ کے جوتا گانٹ رہے ہیں, حضرت عائشہ سے نہیں فرما رہے کہ اس کو ٹھیک کر دو. محبت کے طور پر ان کو لقمے کھلا رہے ہیں. آپ نے فرمایا بیوی کو لقمہ کھلانا صدقے کا ثواب ہے, روز مفت کا ثواب لو. 2-3 لقمے بیگم کو کھلا دو, بیگم خامند کو کھلا دے, صدقے کا ثواب. یہ میرے نبی نے ہمیں گھر کی زندگی سکھائی ہے, یہ گھر کی زندگی ہے. اور آپ میاں بیوی کے ذمے ہے ایک دوسرے کو اظہار محبت کرو. رشتے محبت کا اظہار سے پلتے ہیں. ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں. عرب میں بیوی سے عشق کا بتانا بہت عیب تھا. ہمارے ملک میں بھی ہے, رن مرید ہو گیا تو رن مرید ہو گیا, بیوی دے پیچھے لگ گیا. تو اور گرل فرینڈ کے لیے اشعار تھے, اشعار کھلم کھلا شعر پڑھتے تھے. ہم کو 2-4 شعر سناتا ہوں. وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا, لیلا مجنو کا نام تو سنا ہوا نا. تو یہ مجنو تو ہمارے یہاں مشہور, اس کا نام تھا توبہ. توبہ کم توبہ لا نہیں کی تھا, نہ توبہ ہے یودا. قبیلہ اس کا خفاجی تھا اور لیلا کا قبیلہ اخیلیہ تھا. تو کھلم کھلا کہہ رہا ہے وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَىٰ قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ. یہ ایک شعر ہو گیا, اس میں لیلا کا نام. كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِّنَ الْعَيْنِ صَافِحُ. کوئی شرم نہیں آ رہی اسے کہ وہ ایک جس لڑکی سے وہ شادی بھی نہیں ہوئی اس کے لیے وہ شعر پڑھ رہا ہے. اور بیوی توبہ توبہ توبہ. اب اس ماحول میں آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور مجمع بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص آتا ہے, وہ آپ سے زور سے پوچھتا ہے من احب الناس الیک یا رسول اللہ, آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ کہتے عائشہ. کان میں کہتے آپ نے زور سے کہا عائشہ سے مجھے سب سے زیادہ پیار ہے. وہ تو ہل گیا, سارے ہی ہل گئے. ایک ہی نبیوں کے بیوی نال ایڈا عشق. تو انہوں نے فوراً بات بدلی, نہیں 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 یا رسول اللہ, میرا مطلب ہے
مردوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو آپ کو پتہ چل گیا نو گل ہضم نہیں ہوئی. آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے فرمایا عائشہ کے ابا سے مجھے اس کے بعد سب سے زیادہ پیار. یہ زندگی ہے، اللہ کی قسم سے کوئی پیسہ نہیں لگتا اور آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے. برداشت کرنا سیکھو. ایک ابھر پڑے تو دوسرا چپ ہو جائے، دوسرا ابھرے تو پہلا چپ ہو جائے. یہ طلاقیں ختم ہو جائیں گی، یہ لڑائیاں ختم ہو جائیں گی. زبان کو سینا سیکھو، چپ کرنا سیکھو. بیٹیوں کو سکھاؤ. ہمارا سسرالی معاشرہ، چاہے آپ لوگ انڈیا پاکستان سے یہاں بھی آ گئے ہیں، سسرالی معاشرہ ہندوانہ ہے، اس میں اسلامی تہذیب کوئی نہیں ہے. میرے نبی کا فرمان ہے، یہ جو میرے صحابہ ہیں مدینے والے، یہ بہت عالی شان لوگ ہیں. کس بات پہ؟ جہاد، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں. کہ جب یہ کسی کی بیٹی کو لے کر آتے ہیں نا بہو بنا کے، تو اس بچی کو سسرال میں پتہ نہیں لگنے دیتے کہ ماں باپ کے گھر ہے یا سسرال کے گھر ہے. اور ہمارے ماحول میں آتے ہی ٹیسٹ شروع ہو جاتا. میں آپ کو اپنے گھر کا لطیفہ سناتا ہوں. شروع سے نوکر چاکروں میں آنکھ کھلی، اللہ نے رزق دیا. ماں باپ کی طفیل، اللہ نے ایک اچھے گھرانے میں پیدا کیا، بڑے خاندان میں، رزق کی فراوانی. اور ہمارے والد میری ماں کو چولہے پہ نہیں بیٹھنے دیتے تھے. نوکرانیاں کریں، نوکر کریں. ٹھیک ہے، میری شادی ہو گئی. میری بیوی تھی شہر سے، تو فیصل آباد، میں ملتان کے پاس میرا گاؤں. لینگویج بالکل مختلف، ہماری بڑی ٹھیٹ اور کڑکتی ہوئی لینگویج تھی. تو بیچاری ویسی گھبرائی رہتی تھی. اب ماسیاں چاچیاں کٹھی ہو گئی. ذرا سننا، تیری ماں تا چولہے تے سڑدی پئی ہوندی ہے تے بیگم تیری ٹھک کے بیٹھی ہوندی ہے. مجھے اتنی ہنسی آئی. میں کہا میری ماں چولہے تے کداں سڑی ہے؟ میں بھی تھائیں پیدا ہوئے. میری ماں تا چولہے تے باندھی نہیں. میری ماں کو روٹی پکانے بھی پوری نہیں آتی تھی، سالن بنانا بھی پورا نہیں آتا تھا کہ میرے ابا جی ان کو کام نہیں کرنے دیتے تھے. نوکرانیاں تھی، نوکر تھے. تو اب وہ کہہ رہی تیری ماں تا چولہے تے سڑدی پئی ہوندی ہے. اور میری پنجابی سمجھ رہے ہو؟ کوئی گجراتی تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ جن کو کیم شو والے. اچھا اردو ترجمہ کروں گا پھر. تیری ماں تا چولہے تے سڑدی پئی ہوندی ہے تے تیری بیوی ٹھک تے پلنگ تے بیٹھی ہوندی ہے. میں ہنس پڑا. میں کہ میں نے دسو تو صحیح کداں میری ماں چولہے تے سڑی ہے؟ میری مستورات بزرگ کہہ رہی ہیں تمہاری ماں تو چولہے پہ جل رہی ہوتی ہے، سالن بنا رہی ہوتی ہے، اور تیری بیوی مزے سے بیڈ پر بیٹھی ہوتی ہے، تو تجھے خیال ہی نہیں آتا. تو میں نے کہا کب میری ماں چولہے پہ جا کے سڑتی جلتی ہے؟ اسے تو آخری زندگی تک روٹی بنانی نہیں پکاتی تھی پٹھی سدھی، کیونکہ کبھی ابا جی نے ان کو بیٹھنے ہی نہیں دیا تھا. تو یہ ہمارا سسرالی معاشرہ ہے کہ آتے ہی دلہن کو سینگوں پہ اٹھا لیتے ہیں. وہ گھر چھوڑ کے آئی ہے، ماں باپ چھوڑ کے آئی ہے، بہن بھائی چھوڑ کے آئی ہے، سہیلیاں چھوڑ کے آئی ہے. اسے اپنی بیٹی بناؤ. میں نے اپنی بیٹیوں کو بیاہ دیا ہے تو میں دوسرے کی بیٹی لے کر آیا. میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ بیگم تیرے اخلاق کا اب پتہ چلے گا کہ بیٹیوں پر تو مائیں نشاور ہوتی ہیں، بہو پہ جب تو وہ سلوک کرے گی جو بیٹیوں سے کرتی تھی پھر تیرے اخلاق کا سکہ پکا ہے. تو اللہ کے فضل سے میری بیوی نے اس کو کر کے دکھایا، نبھا کے دکھایا. سو جی فرینڈز، یہ تھے ہماری ویڈیو جس میں ہم نے مایا تعالی جمیل کا بیان سنا. اپنی زبان پر کام کرنا رکھا جائے یا پھر اپنے گھر
के माहौल को कैसे बेहतर बनाया जाए, गीबत, चुगली, झूठ वगैरह से कैसे बचा जा सके। सो इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने वाली थी। जब एक गुस्से में हो दूसरा को खामोश हो, दूसरे गुस्से में तो पहला खामोश हो जाए, प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। सो काफ़ी बातें तो बहुत सारी जिस पे की जा सकती है, लेकिन बात कर देती हूँ जिससे जिनसे है ना सबको खुद ही बहुत खुद समझ आ जाए, एक पॉइंट्स क्लियर नज़र आ रहा है। सो जितना हो सके अपने घर के माहौल को हमें चाहिए अच्छे से अच्छा बनाए, अच्छे से अच्छा हर चीज़ रखें अपने घर में, लड़ाई झगड़ों को जितना हो सके दूर रखें अपनी ज़िंदगी से। बेटियां सबकी अपनी, जब अपनी बेटी की बात है सब ही जान पे सबकी बात आती है, लेकिन जब दूसरे की बेटी आपके घर आती है उसे भी अपना ही माना करें, वो भी आपकी अपनी ही होती। कहते सब यही है, लेकिन करते कुछ लोग अलग कहते हैं। जब होती है तब सब कहते हैं कि ये हमारी बेटी है, हम इसे बेटी बना कर रखेंगे। बेटी सब नहीं बनाते, कहते हैं सब है, लेकिन हमें चाहिए हम अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को करें, क्योंकि हमारे नबी ने इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में रखा था, तो हम क्यों नहीं लाते।